الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک، بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک میری وفا کے میرے فکر و فن کے افسانے۔ تم جو بدل رہے ہو تاریخ تو بدل ڈالو، تم جو بدل رہے ہو تاریخ تو بدل ڈالو، میرے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، ہماری نشانیاں کتنی ختم کرو گے؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی تئیں کیا قربانیاں دی ہیں۔ الگ موضوع میں سوچ کر آیا تھا مگر بعد میں خیال آیا کہ یہ 26 جنوری ہے اور ہمارے مہان پرخوں نے 200 سال تک اس ملک کو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرانے کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ان قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ ہم کیسے ان حضرات کو بھول جائیں؟ آج تو ان حضرات کو یاد کرنے کا ایک تاریخی دن ہے۔ (1754) سے لے کر 1949 تک یہ 200 سالہ تاریخی دور ہے جس میں ملک کے تمام لوگوں نے قربانیاں دی ہوگی، مگر جنگ آزادی میں مسلمان صف اول کے مجاہدین تھے۔ ہم ذرا اس پر فلائنگ نظر ڈالیں گے۔ آج مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارا بادشاہ پیٹ کا علاقہ مشہور ہے کہ ٹیچر حضرات کا علاقہ ہے، لیکن پڑھنا نہ کے برابر ہے۔ آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے دیوبند کی گلیوں میں دیکھا ہے سبزی بیچنے والا جب ٹائم ملتا تو عربی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، سبزی بیچنے والے۔ وہاں ایک ایسا ماحول ہے عجیب پڑھنے کا، لیکن آج ہم پڑھے لکھے شمار ہو رہے ہیں، لیکن اب ایک نئی صفت لگانا کہ پڑھے لکھے جاہل، یعنی اب صرف پڑھے لکھے نے ہم کو برباد کیا۔ یہ لفظ جو ہے نا کہ پڑھا لکھا، اب جب آدمی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ کبھی پڑھتا نہیں۔ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو قوم ماضی کے اتہاس سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے وہ کبھی مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر اپنا مستقبل روشن بنانا ہے تو ماضی سے روشنیاں حاصل کرنی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت اہم بتانی ہیں مجھے۔ 1601 عیسوی، یہ آپ تاریخ یاد رکھیے، 1601 عیسوی میں انگریز کا ناپاک سایہ اس ملک پر پڑا تھا۔ اس وقت اس ملک کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کا دارالحکومت دہلی تھا۔ صرف دہلی میں 1000 دینی مدارس تھے اور بادشاہ جہانگیر تھا۔ اس ملک کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ 1608 میں پھر ایک تجارتی قافلہ آیا جس کا نام بعد میں چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا۔ اس قافلے نے بادشاہ سے اپیل کی کہ آپ ہمارا تعاون کریں، اس ملک کی ساری چیزیں ہم برطانیہ کی منڈی میں بیچیں گے اور وہاں کا پیسہ ہندوستان میں لگائیں گے۔ وہ جہانگیر تو ناقبت اندیش تھا، ان کی سیاست کو سمجھ نہیں سکا، تو اس نے اتنی مراعات دی ان کو کہ 10 بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی، اور ملکہ ایلزبیتھ جس نے 100 تاجروں کو 30,000 پاؤنڈ کی پرمیشن دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا۔
150 साल तक अंग्रेज सिर्फ तिजारत में लगे रहे, 1601 से लेकर 1754 तक। लेकिन बाद में चलकर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और मुअज्जम शाह और मुगलिया हुकूमत की जब बुनियादें कमजोर होने लगी, तब यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मखौटा चेहरे से उतारना शुरू किया। अब उसके दिल में यह लालच पैदा हुई कि अब यह हुकूमत की बुनियादें हिल गई है, इनको खत्म करना, अपनी बुनियादें मजबूत करना बहुत आसान। इसके लिए तदबीरें शुरू हुई, चालें चली गई, रिश्वत देना शुरू हुआ और एक उसूल, फूट डालो और हुकूमत करो। आज वो तर्ज हम देख रहे हैं, फूट डालो और हुकूमत करो। ये उसूल बड़े पैमाने पर अपनाया। आमतौर पर 1857 से हम तारीख को शुरू करते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखें, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो शख्स मैदान जंग में आया है वो सिराजुद्दौला के नाना थे, अली वर्दी खान। 1754 में इन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म जंग लड़ी है अंग्रेजों से। इनके इंतकाल के बाद इनके नवासे सिराजुद्दौला हाकिम बन गए और इनको पहले से पता था कि अगर इस वक्त अंग्रेज के खिलाफ मुनज़्ज़म तैयारी नहीं हुई तो यह हुकूमत पर काबिज हो जाएंगे। इन्होंने पूरी तैयारी शुरू की, मगर उनके दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था और मीर जाफर पैदा हो चुका था। उसी मीर जाफर की गद्दारी के नतीजे में मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश फौज ने सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया। इसके बाद 1757 में ही प्लासी की जंग और बक्सर की जंग, ये दोनों जंग तारीख की किताबों में मिलती हैं। फिर बाप बेटे दोनों मैदान में आए, हैदर अली और उनके बेटे सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। बाप बेटे ने मिलकर अंग्रेजों से 4 जंगें लड़ी हैं। 1783 में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से ऐसी खतरनाक शिकस्त दी थी कि अंदर से वो तिल मिला गया था। इसलिए अंग्रेजों ने अब बाकायदा मुनज़्ज़म जंग की तैयारी शुरू की, जिसकी वजह से 1792 में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कुछ फौजियों की गद्दारी और बेवफाई की वजह से सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सरेंडर होना पड़ा। लेकिन 1792 से लेकर पूरे मुल्क के राजा, महाराजा और नवाब और जितने मुसलमान बादशाह थे, हत्ता के तुर्की के बादशाह सलीम उस्मानी, इनको भी खत लिखा सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और एक मुनज़्ज़म ऐसी प्लानिंग थी कि अंग्रेज का वजूद खत्म हो जाता, मगर यहां मीर सादिक पैदा हो चुका। अंग्रेज ने उसको 900 मुरब्बा जमीन की लालच दी थी। उसकी बेवफाई के नतीजे में 1799 में सुरंगापट्टनम के मारके में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत नसीब हुई। वो अंग्रेजों के रहमो करम पर जीने को मौत को तरजीह देने वाला बादशाह था। इसलिए इनका जुमला तारीख में मशहूर है, शेर वो बेहतर है जिसको एक रोजा मोहलत मिली, या वो गीदड़ जिसको बख्शा गया 100 साला खुलूद। यानी शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। यह अंग्रेजों की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। जब जर्नल हॉर्स को पता चला तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाश पर खड़े होकर के उसने कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि दिल्ली के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम दीन अभी मौजूद है। या 1799 में इनकी शहादत, 1803 में दिल्ली के अंदर अंग्रेज ने यह ऐलान किया, मुल्क बादशाह का, यानी मुसलमानों की दम तोड़ती जो सल्तनत थी मुगलिया सल्तनत, मुल्क बादशाह का, मखलूक खुदा की, लेकिन हुक्म चलेगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब मखलूक खुदा की है तो हुक्म अल्लाह का ही चलेगा। लेकिन ये ऐलान किया, ये ऐलान करना था कि नवाबों में, राजाओं में ये हिम्मत नहीं थी। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त एक फतवा सादिर किया, आज से हमारा मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है, आज से हमारा मुल्क गुलाम बन चुका है,
اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہر مسلمان پر جنگ کرنا فرض ہے۔ یہ فتویٰ انگریز کے خیمے میں کوحرام مچا دیا، لیکن حالات بہت آئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ کے علیہ پر۔ سب سے پہلے آپ کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، 2 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اپٹن میں چھپکلی ملائی گئی۔ اپٹن ایک طرح کا مسالہ ہوتا ہے، بدن پر وہ ملا جاتا ہے تو بدن صاف ہو جاتا ہے، تو اس مسالے کے اندر چھپکلی ملا کر کے پورے بدن پر مالش کی گئی، جس کی وجہ سے پورے بدن پر سفید داغ پڑ گئے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان سب کچھ کے باوجود اپنے فتوے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کو کھڑا کیا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور نوجوانوں کی تشکیل کی، لیکن یہ پوری تحریک جو اتہاس میں تحریک بالاکوٹ سے مشہور ہے، 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑی میں پوری جماعت شہید ہو گئی، اور اس کے جو افراد بچ گئے تھے ان میں وہ حرارت باقی تھی۔ یہ 1831 سے لے کر 1857 تک جو افراد بچے تھے وہ آگے کی پوری پلاننگ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں پر ایک دور بہت خطرناک آیا، 2 دور آئے۔ 1857 میں بہت ظلم ہوا مسلمانوں پر، اس سے پہلے 1854 یہ دور بہت خطرناک دور تھا، اور جن 2 شخصیتوں کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام آپ یاد رکھیں، جن کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام محفوظ رہا۔ یہ دور ایسا تھا کہ انگریز ٹھان چکا تھا اس ملک میں مسلمانوں کا تو خاتمہ ہوگا، اسی ملک میں اسلام کو بھی دفن کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی، کیونکہ اسپین سے اسلام کو ختم کیا، اب اس ملک کو اسپین بنانے کا ارادہ۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا جہاز انگلینڈ سے روانہ کیا تھا، جس میں صرف پادری تھے۔ عیسائی تبلیغ کے واسطے پورے ملک کے اندر ان کو پھیلا دیا گیا تھا۔ یہ بڑے بڑے پادری پورے ملک کے اندر پھیل کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، تاکہ سارے مسلمان نعوذ باللہ عیسائی بن جائیں۔ حتیٰ کہ دہلی کی جامع مسجد کا یہ حال تھا کہ مسلمان نماز پڑھ کے جامع مسجد سے نکلتے تھے، یہ پادری لوگ اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے للکارتے تھے، اس وقت جو مذہب برحق ہے وہ عیسائی ہے، اسلام نعوذ باللہ برحق مذہب نہیں ہے۔ پھر قرآن کی شان میں اور حضور کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی۔ بلاؤ تمہارے علماء کو ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے، 2-2-4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس وقت اسلام قابل اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی عالم دین کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پوری پشت پناہی تھی ان کی، اور جو پادری لوگ آتے تھے پوری فورس کے ساتھ ٹھہرتے تھے، ان کو کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن ہمت یہاں تک بڑھ گئی تھی۔ ایک مسلمانوں پر سخت تھاری تھا کہ اس ملک کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو رحمہ اللہ۔ ان کے ساتھ تھے ایک ڈاکٹر وزیر خان۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر وزیر خان جو تھے وہ انگریزی کے ماہر تھے، اور جو جنگ میں زخمی ہوتے تھے ان کا علاج کرتے تھے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ان پادریوں کا چیلنج قبول کیا، آئیے ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ اب مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے جب مناظرے کا چیلنج قبول کیا، اب انگریزی میں مہارت نہیں تھی تو ڈاکٹر وزیر خان کو اپنا معاون بنا لیا، اور آگرہ کے اندر یہ مناظرہ طے ہوا۔ یہ مناظرہ کے انگریزوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس مناظرے کی شہرت ہندوستان سے لے کر لندن تک تھی۔ اس مناظرے میں ہمارے بڑے بڑے پادری فندر شریک ہوں گے۔ اس میں ایک بڑا پادری تھا جس کو فندر کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ عربی زبان بھی جانتا تھا، اردو زبان بھی جانتا تھا۔ اسلام کی واقفیت کے لیے انگریزوں نے اس کے پیچھے بہت لمبی رقم لگائی تھی، اور اس کو بہت زیادہ سالوں کے بعد تیار کیا تھا، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اس مناظرے کے اندر اگر عیسائیت کو
فتح ہو جاتی ہیں اور اہل اسلام کو شکست ہوتی ہے تو پھر پورے ملک کے اندر آسانی سے ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں گے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 دن تک یہ مناظرہ چلا۔ پہلے دن تو مسلمان بہت کم تھے، دوسرے دن اس گویا میلے کا منظر تھا، سب انتظار میں تھے، یا تو حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہو رہی ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو بہت سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر پادری فنڈر کو بتایا جس بائبل پر تمہارا ایمان ہے اس بائبل میں تم نے 8 جگہ اپنی طرف سے اضافہ کر لیا، اللہ کی کتاب میں تم نے اپنی باتیں شامل کر لی، تو وہ قابل تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دلائل اتنے مضبوط تھے حضرت کے کہ وہ پادری فنڈر اسٹیج پر اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر تو کیا تھا، مسلمانوں میں ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اپنی ٹوپیاں اچھال رہے ہیں، نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ یا انگریزی افسر سمجھ نہیں پا رہے کہ ہوا کیا، ان کو انگریزی میں سمجھایا کہ تمہارا پادری فنڈر سرنڈر ہو چکا ہے اور وہ اس نے شکست کا اظہار کر لیا ہے۔ وہ سب دانت پیسنے لگے۔ اس پادری فنڈر کو اپنی جان بچانی تھی خود انگریز سے، کیونکہ یہ پادری فنڈر کی شکست نہیں تھی بلکہ حکومت کی شکست تھی، اور اس شکست کی انگریز تاب نہیں لا سکے تھے۔ تو یہ پادری فنڈر سیدھا بھاگ کر کے ترکی چلا گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس مناظرے میں اہل اسلام کو فتح ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں کے حوصلے اور بہت بلند ہوئے۔ اللہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو خوب جزائے خیر دے، ڈاکٹر وزیر خان کو بھی خوب جزائے خیر دے۔ چند دنوں کے بعد چونکہ اس میں اہم رول ادا کرنے والے 2 ہی حضرات تھے، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے خلاف پہلے وارنٹ جاری ہوا، جہاں کہیں مل جائے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کیرانہ چلے گئے، لیکن جب پتا چلا کہ فوج آپ کی تلاش میں ہے تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا حضرت کو کہ آپ کھرپی لیجئے اور فلاں کھیت میں جا کر گھاس کاٹیے۔ حضرت فرماتے، خود حضرت کا بیان ہے کہ میں جس وقت کھیت میں گھاس کاٹ رہا تھا، انگریزوں کے گھوڑے میرے قریب سے گزر رہے تھے اور گھوڑوں کے پیروں سے جو کنکریاں اڑ رہی تھی وہ میرے بدن کو لگ رہی تھی، مگر میں اتنی سادگی میں تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ نہ سکے۔ اللہ نے ان کو بچایا تھا، کیونکہ آئندہ اللہ کو ان سے کام لینا تھا۔ یہ لوگ کیرانہ پہنچے، مخیا کو گرفتار کیا، کئی لوگ گھروں کو بلڈوز کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہاں سے سیدھے دہلی چلے گئے، دہلی سے سیدھے جے پور، جے پور سے سیدھے جودھ پور، اور وہاں کوئی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، ویسے ہی جنگلوں کا راستہ، کتنا مشکل سفر۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سورت پہنچے، اور سورت پہنچ کر کے سال میں 1 مرتبہ جب ہوا موافق ہوتی تھی تو بادبانی کشتیاں چلتی تھی اور جدہ جاتی تھی، اسی کشتی میں سوار ہو کر سیدھے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ ان سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر چکے تھے، وہ بھی مکۃ المکرمہ میں چلے گئے تھے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مکہ پہنچ گئے، اب ان کو تلاش نہ کر سکے تو اب وارنٹ جاری ہوا ڈاکٹر وزیر خان کے خلاف۔ ڈاکٹر وزیر خان کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی بہت حالات اور مصیبتوں کا سامنا برداشت کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ پہنچے، لیکن پتہ چل گیا انگریز کو، تو انہوں نے ترکی کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارا مجرم تمہارے پاس ہے۔ ترکی کے بادشاہ نے کہا ہمارے پاس تو کوئی مجرم نہیں ہے۔ شریف مکہ کو ترکی کے بادشاہ نے خط لکھا کہ انگریز کا ایک مجرم تمہارے وہاں ہے، وہ ان کے حوالے کرے۔ حکومت نے ڈاکٹر وزیر خان کو بلایا اور کہا کہ اس طریقے سے خط آیا ہے۔ ڈاکٹر وزیر خان نے کہا میں اس وقت حرم میں ہوں، اور حرم میں سے کسی مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، میں اس وقت جس قبیلے کے اندر رہ رہا ہوں اس قبیلے کا ایک سردار ہے، میرے بارے میں ان سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ شریف مکہ نے اس قبیلے کے سردار کو بلایا۔ اس سردار کی بیوی ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس بیماری سے شفا ملنا ممکن نہیں تھا، مایوسی کی حالت تھی۔ ایک ڈاکٹر وزیر خان نے ان کا علاج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تھی۔ تو یہ قبیلے کا سردار ان کا ایسا معتقد ہو گیا تھا کہ وقت کی حکومت کو کہا
اگر آپ ان کو حوالے کریں گے تو یہ بعد میں حوالے کیے جائیں گے، اس سے پہلے میرے قبیلے کے 20 نوجوان شہید ہوں گے، اس سے پہلے ہم اس ڈاکٹر وزیر خان کو حوالے نہیں کریں گے۔ حکومت سمجھ گئی کہ حالات ناساز ہیں، فوراً خط لکھ دیا کہ ہم ان کو حوالے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت البقی میں پیوند ان کو بقی بنا دیا، ڈاکٹر وزیر خان کو۔ ادھر یہ پادری فنڈر ترکی میں پہنچ گیا اور وہاں جا کے فتنہ پھیلا رہا۔ میں ہندوستان گیا تھا، بڑے بڑے میرے مناظرے ہوئے، کوئی عالم میرے سامنے ٹکنے کو تیار نہیں، ایک رحمت اللہ کیرانوی آیا تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ اب ترکی کا بادشاہ پریشان کہ یہ کیا فتنہ یہاں پھیلا رہا ہے، ہندوستان میں جید علماء مولانا محمد قاسم نانوتوی، اتنے بڑے بڑے جید علماء جن کے دیانند سرسوتی سے باقاعدہ مناظرے ہوئے ہیں، اور عقیدہ توحید پر مولانا نانوتوی کی آپ تقریر پڑھیں گے، اش کریں گے۔ تو ترکی کے بادشاہ نے شریف مکہ کو خط لکھا۔ اس وقت ہندوستان کی بڑی شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہاں سے گئے تھے، تو حکومت نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس طریقے سے ترکی سے خط آیا ہے تو مناظرے کے لیے کوئی آدمی چاہیے۔ تو حاجی امداد اللہ سمجھ گئے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہاں آ گئے ہیں، تو ان کو بلایا کہ آپ کو ترکی جانا ہے، ایک پادری فنڈر ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت آپ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جب تک وہاں نہ پہنچوں میرے نام کا اظہار نہ ہو، اور دوسری بات میں اسٹیج پر اس وقت آؤں گا جب پادری فنڈر کی تقریر مکمل ہو چکی ہوگی۔ اگر یہ 2 باتیں منظور ہیں تو میں جانے کو تیار۔ حضرت نے حکومت سے بات کی تو وہ مان گئے۔ یا پادری فنڈر مناظرے کے اسٹیج پر آیا، اپنی تقریر پوری کر کے بیٹھا، اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی اب اسٹیج پر آئے تو وہ تو استنجا کی چھٹی لے کر گیا تو ابھی تک آیا نہیں۔ سمجھ گیا کہ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہے جس نے میرے ہندوستان میں چھکے چھڑائے تھے۔ ان کے قربانیوں کے نتیجے میں اور وہ علمی استعداد کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور ان افراد کی وجہ سے آج ہندوستان میں اسلام محفوظ ہے۔ یہ 1854 کا بہت خطرناک مرحلہ تھا۔ اس کے بعد 1857 کا مرحلہ شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوئے۔ قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے، 51,500 علماء کو اس سال شہید کیا گیا، اور عام اعلان تھا جہاں عالم کہیں پر ملے اس کو گولی مار دیجیے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک قصہ خانی مارکیٹ ہے، وہاں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹک رہی، لیکن ایک آدمی بھی اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ بہادر شاہ ظفر ایک عظیم مجاہد، محمد بن قاسم سے مسلمانوں کی حکومت کا دور شروع ہوا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر یہاں مسلمانوں کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کیسا حیرت انگیز صبر، بغاوت کے نتیجے میں ان کو شہر بدر کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب صبح کے ناشتے کا مطالبہ ہوا تو پلیٹ میں ان کے 4 بیٹوں کی گردنیں خون سے رنگین ان کے سامنے پیش کی گئی اور کہا یہ تمہارا صبح کا ناشتہ۔ لیکن وہ عظیم مجاہد تھے، کیسا صبر کیا ہوگا، کیا الفاظ اپنی زبان سے نکلے ہیں۔ تیمور کی اولاد ہمیشہ اپنے والد کے سامنے ایسے ہی سرخ روح ہو کر کے سامنے آتی ہے، یعنی تم نے قربانیاں دی ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ مگر اسی عظیم مجاہد کو اپنے ملک میں 2 گز زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ لیکن یہ افسوس کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا عجیب کارنامہ تھا۔ اس کے بعد یہاں یتیم بچوں کے آباء و اجداد کی گردنیں لٹک رہی ہیں، اور ایک خطرناک موڑ شروع ہوا۔ انگریزوں نے یہ اعلان کیا یہ یتیم بچوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مفت پرورش کریں گے، تمہیں مفت تعلیم بھی دیں گے، تمہیں مفت روٹی بھی دیں گے، اور تمہیں مفت کپڑا بھی دیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا؟ تم ظاہری اعتبار سے مسلمان ہوں گے مگر تمہارا دل اور دماغ انگریزی ہوگا۔ اس فتنے کے مقابلے کے لیے
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ میدان میں آئے اور ٹھیک انہوں نے یہی نعرہ بلند کیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان یتیم بچوں کو دین کی مفت تعلیم ہم دیں گے، ان یتیم بچوں کو مفت کھانا ہم کھلائیں گے، ان یتیم بچوں کی رہائش کا انتظام ہم کریں گے۔ اس کے لیے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام کے مضبوط قلعے پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیے گئے۔ جو بھی دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو کر کے آتا ہے اس کو قاسمی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ اور وہاں کا ماحول بھی عجیب ہے، کوئی 1-2 سال گزار کر کے بھی وہاں آ جاتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے وہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ یہ ان اکابر کے اخلاص کی برکت تھی۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جب کارناموں کا تذکرہ کبھی کریں گے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ حضرت نے کیسے مناظرے کیے ہیں اور کیا ہمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا تھا کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے۔ چھتا مسجد آج بھی موجود ہے وہاں، حضرت وہاں لنگی اور بنیان میں مسجد کو جھاڑو دے رہے۔ جب فوجی افسر اندر پہنچا، حضرت سمجھ گئے کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا، تو حضرت اپنی جگہ سے تھوڑے ہٹ گئے اور آ کر وہ آدمی پوچھ رہا، اتنے سادہ تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے قائد ہیں تو بڑی آن بان شان کے ساتھ رہتے ہوں گے، کہا قاسم نانوتوی کو دیکھا؟ تو حضرت نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ کہا ابھی تو یہاں تھے، ابھی تو یہاں تھے، کیونکہ حضرت وہاں سے ہٹ گئے تھے تو وہ سمجھا ابھی یہاں تھے تو کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، تو وہ ادھر ادھر قریب میں دیکھنے لگا اور اتنے میں حضرت روپوش ہو گئے اور 3 دن روپوش رہے اور فرمایا کہ 3 دن چھپنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ہی چھپے تھے اور بعد میں یہ مدرسے کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ایک عظیم سپہ سالار اور دارالعلوم دیوبند کی پہلی شخصیت جو شاگرد تھے جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی، جن کا نام تھا حضرت مولانا محمود حسن، یہ دیوبند کے رہنے والے تھے۔ عجیب اندر ان کے دل میں انگریز کے خلاف آگ بھڑک رہی تھی، انگریز کی تہذیب سے نفرت، ان کے کلچر سے نفرت، حتیٰ کہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے اگر مجبوری میں انگریز کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو اس وقت تک دوسری چیز کو نہیں چھوتے تھے جب تک صابن سے ہاتھ صاف نہیں کر لیتے تھے۔ اتنی نفرت تھی حضرت کو انگریز سے، اس لیے انگریز کہا کرتا تھا کہ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی لاش کو اگر جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو سونگا جائے تو انگریز سے دشمنی کی بو آئے گی اس میں، اور اسی دشمنی کا نتیجہ تھا کہ یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن تحریک ریشمی رومال جس کا ایک لمبا تذکرہ ہے، اس پر لمبی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اس کی پاداش میں حضرت کو مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن دیکھیے ان کا جذبہ کتنا بلند، بھئی جیل میں جا کے کوئی دین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن وہاں قرآن کریم کا ترجمہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ اور جیل میں بھی جب آپ کو وفات کے بعد غسل کے لیے لٹایا گیا تو پشت پر گوشت نہیں تھا۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے استاد کی بے مثال خدمت کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا راز کیا ہے؟ کہ حضرت نے مجھے بتانے سے انکار کیا تھا، مگر آج حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں بتا رہا ہوں کہ جیل میں انگریز تہہ خانے میں ان کو لے جاتا تھا اور گرم گرم سلاگے ان کی پشت پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس بغاوت سے تم باز آ جاؤ۔ تو حضرت فرماتے تھے میں بلال حبشی کا وارث ہوں، بلال حبشی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میرا گوشت اور چربی پگھل سکتی ہے، میری چمڑی ادھیڑی جا سکتی ہے، مگر میں اپنے فتوے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب حضرت جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا تھا اور بالکل نڈال ہو چکے تھے۔ دیکھیں یہ حضرات جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے، اللہ نے ان کے شاگردوں سے بھی ہر فن میں کام لیا، ہر فیلڈ میں جہاں ان کا شاگرد گیا وہ اس فیلڈ کا امام تھا، وہ شاگرد سارے جمع تھے۔ اور حضرت سے پوچھا حضرت اس وقت آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
کہا میں صرف 2 باتیں میں نے جیل میں بہت غور کیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے، 2 باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے طاقت دے دے میں ہندوستان کی ہر مسجد میں جا کر کے درس قرآن کو عام کروں، یہی میری خواہش۔ اور دوسرا، مسلمان اپنے آپس سے انتشار کو بھول جائیں، آپس سے اختلافات کو بھول جائیں۔ اسی چیز نے ہم شیر دلوں کو بلی سے زیادہ بزدل بنا دیا۔ یہ حضرت کی 2 باتیں، اور یہی وہی شخصیت کہہ رہی ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں جیل میں بھی غور و فکر کر رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ان دونوں چیزوں میں ہم حد سے زیادہ پیچھے، اور اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اللہ ان 2 باتوں پر کاش حضرت نے آج سے 100 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اگر ان 2 باتوں پر 100 سال تک عمل کیا جاتا تو آج ہمارا ہندوستان کا نقشہ یہ نہ ہوتا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمان کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی حرام ہے۔ اس کی وجہ سے جج نے آپ کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت اپنے ہاتھ میں کفن لے کر کے آئے تھے اور ہوا میں لہراتے ہوئے یہ کہا، اس کی سزا مجھے معلوم ہے، میں کفن بھی ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں تاکہ اپنی شہادت کے بعد میں انگریز کے کپڑے کا بھی محتاج نہ رہا۔ ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا۔ ایک صاحب نے حضرت کے پیر پکڑ لیے کہ حضرت آپ جج کے سامنے کیا تقریر کر رہے ہیں؟ جب کراچی میں خلافت کانفرنس منعقد ہوئی، جس وقت یہ اعلان ہو چکا تھا کہ حسین احمد مدنی جہاں بھی ملے ان کو گولی مار دیجئے، حضرت ایسے موقع پر اسٹیج پر تشریف لائے اور کیا اشعار پڑھ رہے ہیں، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ ایک بلبل چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں پھول ہو، کسی انسان کو ڈر لگتا ہے؟ ارے کسی کو کوئی خوف ہوگا؟ یہ انگریز کے بندوق کو بلبل سے تعبیر کر رہے ہیں اور اندر جو گولی ہے اس کو کہہ رہے پھول۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، بتا شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ مجھے آخری مٹی کہاں نصیب ہوگی وہ بتا دیجیے، میں ڈرنے والے انسانوں میں سے نہیں ہوں۔ کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا ہم کو کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے۔ مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، میرا کام تو کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، میں نے بہت پہلے کہا، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ حضرت نے اس تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں افغانستان بھیجا تھا۔ جب گئے تو داڑھی کا ایک بال نہیں تھا اور جب واپس آئے تو سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ معمولی قربانی ہے۔ مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا احمد علی، مولانا محمد شفیع لاہوری، انگریز نے جیل میں ان کو بند کیا تھا۔ یہ سارے اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، گھر میں ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کی تھی، لیکن جیل میں 1 من گیہوں 24 گھنٹے میں پیس رہے تھے۔ یہ مشقت والی جیل۔ انگریز نے ایک دن ان کو بلایا اور جج نے کہا، کل تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہاری لاشیں رسی پر لٹک رہی ہوگی اور وارثین کو تمہاری لاش حوالے نہیں کی جائے گی اور تمہاری ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ انگریز کی یہ بات سننے کے بعد یہ تینوں عالم دین مسکرا رہے اور چہرہ کھل رہا ہے۔ وہ انگریز سمجھ گیا کہ شاید میری بات ان کو سمجھ میں نہیں ہے، 2 بار اپنی بات دہرائی تو چہرہ اور کھل اٹھا۔ پوچھا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہا تمہیں شہادت کی لذت کا کیا علم ہے؟ جنت کے حورے فرش راہ ہے، جنت ہماری منتظر ہے، شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ انگریز نے اپنا فیصلہ اس لیے واپس لیا کہ ان کو سولی دیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، تو کہا ان کو سولی نہیں دینا ہے،
ان کا حکم واپس لیا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنا ہے۔ مولانا جعفر علی تھانسری بہت افسوس کے ساتھ کہتے تھے مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، یعنی ہمیں تو تخت پر چڑھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہے مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے بچ گئی رہائی ہوتے ہوتے۔ یعنی ہم تو شہید ہو کر کے رہائی پا جاتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری رہائی ہوتے ہوئے رہ گئے۔ مولانا محمد علی جوہر جیل میں بامشقت سزا کاٹ رہے ہیں، یہاں جوان بیٹی آمینہ گھر میں بیمار ہو اور صاحب فراش بالکل آخری وقت، والدہ پوچھ رہی بیٹے آخری تمنا کیا ہے؟ کہا بس یہی تمنا ہے کہ ابا کا چہرہ دیکھ لے۔ والدہ نے یہ خط روانہ کیا، اور جب ان کے والد کو یہ خط ملا، کیا ایمان تھا اس مجاہد اعظم کا، اسی خط کے پچھلے والے حصے پر انہوں نے چند اشعار لکھے، میں مجبور سہی مگر خدا مجبور نہیں، میں مجبور سہی مگر خدا مجبور نہیں، میں تم سے دور سہی مگر خدا دور نہیں، تمہاری صحت تمہاری صحت کو ہم چاہتے ہیں مگر اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں، یعنی اگر اسے تمہاری موت منظور ہے تو ہمیں بھی تمہاری موت منظور، اگر اسے تمہاری صحت منظور ہے تو ہمیں بھی تمہاری صحت منظور ہے، یعنی اس کی رضا پر ہم راضی ہیں، یہ کامل ایمان ہے۔ دوسری بیٹی کا نکاح ہے، ماں اپنے شوہر کو خط لکھ رہی ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد تمہاری بیٹی کا نکاح ہے، جواب آیا کہ آج مسجد میں اعلان کر لے، تمام مصلیین کرام تشریف رکھے، آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ قربانیوں کو ہم بھول گئے، آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے، ہم ان کو یاد رکھیں، ہم مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ان سے واقفیت پیدا کریں۔ جو حضرات تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں وہ مستقبل میں کبھی کوئی بڑا لائی ہے عمل تیار نہیں کر سکتے، مگر کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، ہم کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد، یہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ نے ہر دور میں اپنے منتخب افراد کو پیدا کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت لیتا رہے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل اسلام کے ساتھ دینداری کے ساتھ قیامت تک اس ملک میں وابستہ رہے، ایسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان آباء و اجداد کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔